نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بڑا ہی انٹرسٹنگ موضوع ہے جو آپ نے دیا، اور مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز ہماری ضرورت کے عین مطابق ہو تو ہمارے لیے اپنی لائف میں ایک جو پینفل چیز ہوتی ہے اس سے نجات پانا آسان ہو جاتا ہے، اور زندگی بھی بہت آسان ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ مجھے یونیورسٹیز میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، اور یوتھ کو ملنے کے لیے جب بھی موقع ملتا ہے تو ایک کویسچن بہت آتا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم اوور تھنکنگ سے کیسے نجات پا سکتے ہیں۔ اگر دیکھیں تو یہ صرف یوتھ کی جانب سے نہیں ہے، اوور تھنکنگ بزرگوں کو زیادہ ہوتی ہے، مڈل ایج کے لوگوں کو بھی ہوتی ہے، لیکن ہر ایک کا رخ اپنا اپنا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں زندگی میں جب اف شامل ہو جائے، اگر ایسا ہو گیا، اگر مجھے جاب نہ ملی، اگر میری شادی فلاں جگہ ہو گئی، اگر میرا بچہ جو ہے وہ کسی ایسے گروپ کے ساتھ مل گیا جن کا ایمان اتنا مضبوط نہیں، اگر میں نے بچے کی شادی فلاں جگہ کر دی، یہ اگر والا سلسلہ جو ہے ختم ہی نہیں ہوتا نارملی۔ اب دیکھیں انسیکیورٹیز کا شکار تو انسان رہتا ہے، مائنڈ میں بہت ساری انسیکیورٹیز ہوتی ہیں، اور پیچھے جو چیز ہوتی ہے انسان کے وہ یہ کہ میں ہر چیز کو کنٹرول کر لوں، مجھے مستقبل نظر آئے۔ انسان صرف راستہ دیکھنا نہیں چاہتا، پورا میپ چاہتا ہے کہ فیوچر کا میرے سامنے کھل جائے، مجھے پتہ چل جائے کہ اگر میں نے یہ سٹیپ لیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا تو 5 سال بعد کیا ہوگا، اگر میں نے گھر لیا تو اس گھر کا مجھے کیا فائدہ ہوگا، کیا نقصان۔ بظاہر لگتا ہے کہ یہ ایک عقل مند انسان کی نشانی ہے کہ وہ یہ غور و فکر کرے اور اپنے لیے صحیح راستہ اختیار کرنے کے لیے یہ اوور تھنکنگ جو ہے اس کو اپنے لیے ضروری خیال کرتے ہیں۔ ہم تاریخ کے اوراق کو لٹ کر دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب انہیں کہا کہ آپ سمندر میں اپنا عصا مار دو، تو انہوں نے کنارے پر کھڑے ہو کے یہ نہیں سوچا کہ اچھا میں عصا ماروں گا پھر کیا ہوگا، کیا واقعی پانی جو ہے وہ راستے سے ہٹ جائے گا، کیا ہم گزرے تو واقعی پانی ہمارے اوپر نہیں آئے گا، اور یہ ہے کہ کیا فرعون ہمارے پیچھے تو نہیں آئے گا، اور کیا کتنی باتیں ہیں جو ذہن میں آ سکتی تھیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ایسی کوئی بات نہیں سوچی۔ انہوں نے کیا سوچا؟ ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری رہنمائی کرے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ نارملی اس یقین سے جب انسان محروم ہوتا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف دیکھنے کی بجائے اپنی طرف دیکھتا ہے، اپنی پاور کو، اپنے اختیار کو، اپنے کنٹرول کو، اپنے نالج کو۔ پھر سے انگزائٹی شروع ہوتی ہے، پھر اوور تھنکنگ شروع ہوتی ہے۔ اور اب دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں کسی حد تک یہ انگزائٹی تھی بھی کہ ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ جب فرعون کا لشکر پیچھے آیا تو انہیں محسوس ہوا کہ ہم پکڑ لیے جائیں گے، تو جو رب انہیں
پانی کے درمیان راستہ دے رہا تھا وہ ڈبونے کے لیے یا فرعون کا شکار ہونے کے لیے تو نہیں دے رہا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کا یقین ان کے بھی کام آیا, ان کی قوم کے بھی کام آیا. اور اگر آپ دیکھیے تو یقین کتنی بڑی پاور ہے, کتنی بڑی قوت ہے. ایمان بہت بڑی دولت ہے. انسان جب اپنی ذات کی طرف دیکھتا ہے تو اس دیکھنے کی وجہ سے کتنے عجیب رزلٹ سامنے آتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اور کتنی خوبصورت دعا ہے. اللہم رحمتک ارجو, یا اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں. فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے نہ کرنا. ایک لمحے کے لیے سوچیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا پاک تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر ہی تو وحی نازل ہوتی تھی. جس دل پر وحی نازل ہوتی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے اس دل کے بھی حوالے نہ کرنا جس پر وحی نازل ہوتی ہے. وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ, میرے حالات کی اصلاح کر دینا, تیرے سوا کوئی معبود نہیں. میں ایک عجیب واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. آپ امیجن کریں گے, آپ کو بہت یہ واقعات ہیلپ دیں گے, کیونکہ جب کبھی آپ اوور تھنکنگ کرنے لگے تو آپ کسی نہ کسی کو یاد کریں. انسان اپنے رول ماڈل سے بہت کچھ سیکھتا ہے, اور جب کبھی انسان کے سامنے اس کا رول ماڈل ہوتا ہے تو اسے اپنی سچویشن سے نکلنا بہت زیادہ ایزی لگتا ہے. میں سوچتی ہوں کہ سیدہ مریم علیہ السلام جس وقت ڈیلیوری پینس میں تھیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ, کہ کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ. آپ امیجن کریں گے ایک درد سے بے قرار عورت ہے, وہ سوچ سکتی ہیں اچھا میں ہلاؤں گی تو پھر کیا ہوگا, بھلا میرے ہلانے سے کوئی کھجور کا تنا ہل جائے گا. آپ ذرا کسی کھجور کے تنے کو, کسی درخت کو ہلا کے دیکھیں. اگر انسان اپنی قوت, اپنی پاور کی طرف دیکھے تو پھر دنیا میں اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف دیکھنا ممکن نہیں رہتا. دو چیزیں بالکل اپوزٹ ہیں, ایک اپنی ذات پر توکل, اپنی ذات پر اعتماد, اور دوسرا اللہ تعالیٰ پر اعتماد. سیدہ مریم سوچ سکتی تھیں کہ میرے ہلانے سے کچھ نہیں ہوگا, میں اتنی تکلیف میں ہوں, پھر مجھے اتنا مشکل کام دے دیا, جب ہونا بھی کچھ نہیں تو میں آخر یہ تنا کیوں ہلاؤں. رزلٹ کیا آتا ہے جب انسان اوور تھنکنگ کرتا ہے تو اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ انسان وہ کام کر ہی نہیں پاتا. پھر ہم اللہ کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا وہ بالکل سچ ثابت ہوا, کیونکہ سیدہ مریم پر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ کہا تھا کہ کھجوریں کھاؤ, اور آپ کے نیچے سے ہم نے ایک چشمہ جاری کیا ہے, ٹھنڈا پانی پیو. یعنی آپ کی جو اوور تھنکنگ ہے, یا انگزائٹی ہے, یا جو پریشانی ہے, یا جو درد ہے, وہ سب ٹھیک ہو جائے گا. ہونا تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے تھا. تو آپ یہ دیکھیے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات مان لیتا ہے اس کو پاورفل سمجھ کے, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کس طرح سے راستہ آسان کر دیتا ہے. ان کی طاقت سے تو درخت نہیں ہلا تھا, لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات مانی, بس درخت کو ہاتھ لگایا. باقی ہلانے کا عمل تو خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کروایا. وہ کیسے ہلا اس کے اوپر کوئی ریسرچ سٹڈیز کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے, کہ ایک کام تھا جو اللہ تعالیٰ نے کہا اور وہ ہو گیا. آپ سوچئے کہ موسیٰ علیہ السلام کی امی, ان کی والدہ, جب اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ آپ اپنے بچے کو صندوق میں رکھ کے دریا میں بہا دو. اب یہ ٹائم تھا کہ وہ اوور تھنکنگ کرتے کہ ہائے بچے کو صندوق میں رکھ دیا, اگر پانی بیچ میں آ گیا,
اگر میں بچے کو دریا میں ڈالوں اور صندوق ڈوب گیا، اگر میں یعنی دوبارہ اپنے بچے کو کبھی نہ دیکھ سکوں، اور یہ بچہ پتہ نہیں کہاں چلا جائے گا، کون اسے پکڑے گا، اس بچے کے ساتھ کیا ہوگا، دل تو ان کا بھی دہلتا ہوگا. لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم تھا تو انہوں نے حکم مان لیا. آسانی کب ہوئی؟ جب انہوں نے اوور تھنکنگ نہیں کی. انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ کے، باکس میں رکھ کے جب دریا برد کیا تو ایک تدبیر اختیار کی. ان کی بہن سے کہا کہ صندوق کے ساتھ ساتھ دریا کنارے چلتی جانا، جہاں رکے واپس آ کے بتا دینا. اس سے ہمیں لیسن ملتا ہے. راستہ کتنا کلیئر ہے کہ آپ تدبیر اختیار کرو. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ انسان کیئرلیس ہو جائے. اوور تھنکنگ ورسز کیئرلیسنس نہیں ہے کہ آپ اگر زیادہ سوچتے نہیں کسی بارے میں تو آپ بالکل ہی بے نیاز ہو جاؤ، کچھ نہ سوچو. اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ یعنی ایک لمٹ کے اندر سوچ سکتے ہو، پلان کر سکتے ہو، آپ اس کے لیے مشورہ کر سکتے ہو، آپ اس کے لیے تدبیر اختیار کر سکتے ہو، لیکن بھروسہ اپنی ذات پر نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر کریں. اپنی قوت کی طرف نہیں، اللہ کی پاور کی طرف دیکھیں. جس دور میں ہم رہتے ہیں اس دور میں لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف دیکھنا، اس کی قوت پر اعتماد کرنا، اس پر توکل کرنا مشکل محسوس کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کرتے نہیں ہیں. عجیب سی بات ہے. اب دیکھیے جیسے نارملی لوگ جب کسی چیز کے بارے میں ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے اوور تھنکنگ کی وجہ سے، مثال کے طور پر بیٹی کی شادی کرنی ہے، 3 رشتے آئے ہوئے ہیں، کس کو چوز کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بتایا کہ جب کبھی ایسی سچویشن ہو تو آپ استخارہ کر لو. اور سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیں استخارہ ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن حکیم کی آیات. تو یعنی جیسے قرآن حکیم سکھاتے تھے اتنا زیادہ ہمیں استخارہ کرنے کی تعلیم دیتے تھے. اب آپ دیکھیں کہ جب کوئی استخارہ کرنا چاہتا ہے نا تو اوور تھنکنگ کا رزلٹ کیا ہوتا ہے. اچھا ادھر سے استخارہ کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر استخارے کی دعا بھی پڑھی. کسی نے کہا خواب میں کچھ نظر آئے گا، گرین کلر کا نظر آئے تو پھر یہ ہوگا. کسی نے کہا اچھا یعنی اب استخارہ تو کر لیا، اب دیکھو فوراً رزلٹ آتا ہے یا نہیں. استخارے کا کوئی تعلق خواب سے نہیں ہے، استخارے کا کوئی تعلق کلر سے نہیں ہے. میں آپ کو تھاٹ پروسیس بتا رہی ہوں کہ لوگ نارملی کیا سوچتے ہیں. اچھا اب آپ دیکھیں کہ کسی کے ذہن میں آتا ہے کہ استخارہ کر لیا تو اب مجھے پتہ چلے، فوری طور پر میرے نوٹس میں آئے کہ اللہ کا فیصلہ کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں. اب یہ کہ ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، استخارہ کیا پھر کیا پتہ چلا کچھ سمجھ آئی، کچھ پتہ چلا کیا کرنا ہے. نارملی استخارہ کرنے کا مطلب ہمارے یہاں لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم استخارہ کریں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں فوری طور پر پورا روڈ میپ دکھا دیں کہ اب ہمیں اس طرف کو جانا ہے یا اس طرف کو جانا ہے. ہر صورت میں ہم فیوچر کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں. تو جو انسان فیوچر دیکھنا چاہتا ہے، فیوچر کو دیکھنے کی وجہ سے اطمینان چاہتا ہے، تو اسے ظاہر ہے کہ انگزائٹی ہونی، کیونکہ فیوچر کا پتہ تو چل نہیں سکتا. علم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، کلی علم اسی کا ہے. انسان کو سب سے پہلے یہ یقین کرنا پڑتا ہے کہ جس کے پاس علم ہے اس سے خیر طلب کی ہے، اس سے بھلائی طلب کی ہے. یقین رکھنا پڑتا ہے
کہ وہ میرے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے گا. اب استخارہ میں دیکھیے کیا ہوتا ہے، آپ دعا کرتے ہیں اللہم انی استخیرک بعلمک. پہلی بات کیا ہے؟ یا اللہ میں آپ کے علم کی وجہ سے، آپ کے علم کے ساتھ آپ سے خیر طلب کرتی ہوں، خیر چاہتی ہوں، بھلائی کے لیے میں آپ کے سامنے یہ معاملہ رکھنا چاہتی ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے استخارہ کیا اس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دے، اللہ کے علم کے سپرد کر دے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، میں نہیں جانتی. لیکن نارملی ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہ کہتا ہے میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا ہے، اب فوری طور پر مجھے وہ اس کا علم دے دے. سوچ کا یہ رخ انگزائٹی سے، اوور تھنکنگ سے باہر نہیں نکالتا. اللہم انی استخیرک بعلمک، یہ چیز جب اللہ کے علم کے سپرد کر دیا آپ نے، تو اگلی بات آتی ہے کہ میں آپ سے چاہتی کیا ہوں؟ آپ کی قدرت، آپ کی پاور کی وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے اس راستے پہ ڈال دیں جو راستہ میرے لیے خیر ہے. تو دوسری چیز جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، کہ قدرت آپ کی ہے، اختیار آپ کا ہے، کنٹرول آپ کا ہے. اب دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اوور تھنکنگ جاری رہتی. ایک یہ کہ میرے پاس سارا علم ہو، فیوچر جو ہے وہ مجھے نظر آئے، اور دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ کنٹرول میرے پاس ہی رہے. میری ڈیزائر، میری چاہت، میری مراد پوری ہو. میں نے استخارہ کیا تو اللہ تعالیٰ سے توقع کیا ہوتی کہ میری جو چاہت ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ مجھے بھلائی دے دیں، اس کے مطابق مجھے خیر دے دیں. اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کسی کے لیے بھلائی کس چیز میں، کس راستے میں جانے میں ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ استخارہ کرتے ہیں تو بالکل رزلٹ توقعات سے اپوزٹ آ جاتا ہے. اس رزلٹ کا ہمیں پتہ چلے یا نہ چلے، اسباب اللہ تعالیٰ ایسے پیدا کر دیتے ہیں تو لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے استخارہ کیا، معاملہ ہی پلٹ گیا. اور معاملہ پلٹنے کی وجہ سے اب یعنی جو خیر ہمیں ملنے والی تھی وہ ملی ہی نہیں، کیونکہ اپنے ذہن میں یہ رکھا کہ خیر وہ ہے جو میرے دل میں آ گئی ہے، خیر وہ ہے جس کے لیے میں نے سوچا ہے، جو چیز مجھے پسند آئی ہے. نارملی آپ دیکھیے کہ انسان کو اپنے فیوچر کے بارے میں پتہ بھی چل جائے، اگر اسے اندازہ بھی ہو، اسے نہیں پتا کہ لانگ ٹرم میں یہ چیز اسے کس خرابی تک لے جانے والی ہے. آپ امیجن کریں کہ جتنے لوگ یعنی تاریخی طور پر ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنے والے تھے، کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو اوور تھنکنگ سے نکال کے توکل کا راستہ اختیار کیا. مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں کہ آگ کے کنارے کھڑے ہو کے انہوں نے اوور تھنکنگ نہیں کی کہ اچھا اگر منجنیق کے ذریعے مجھے پھینکا پھر میرے پاس تو کچھ نہیں رہے گا، میری زندگی گئی اور میری ساری صلاحیتیں، قوتیں، جو کچھ تھا وہ سب آگ کی نظر ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام سکون میں کیوں تھے؟ کیا چیز تھی جس نے انہیں سکون میں رکھا، اوور تھنکنگ سے بچایا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کرنا، اللہ تعالیٰ کے سپرد اپنا معاملہ کرنا. کتنی سادہ سی چھوٹی سی بات ہے لیکن کتنی ڈیپ اور کتنی زیادہ ورتھ وائل ہے، کتنی گہری بات ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، دیٹس اٹ. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین کام بنانے والا. اس کے بعد کچھ نہیں سوچا کہ جب اللہ کے سپرد کر دیا اپنا معاملہ تو اب اللہ کا معاملہ ہے، اب جو کرنا ہے وہ اس نے کرنا ہے. اب بال تو ان کے کورٹ میں چلی گئی، اب تو جو کرنا ہے وہ اس نے کرنا ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر توکل کرنے والے جو ہیں وہ کتنے کامیاب لوگ ہیں. آپ نے فرمایا جو چیز اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہے اللہ کے سپرد کی ہوئی کوئی چیز کبھی ضائع نہیں جاتی. تو اگر انسان نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا تو وہ معاملہ کبھی خراب نہیں ہو سکتا. تو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے آگ کے الاؤ بھڑک رہے تھے، پہاڑوں کی طرح آگ تھی، اتنی بلند آگ، مزاج ہی بدل گیا. اللہ کے سپرد کیا تو اللہ کی پاور تو بہت بڑی ہے. تو اس اللہ کی پاور پر یقین کی وجہ سے انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس مقام تک پہنچایا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى. ابراہیم تو وہ ہے جس نے وفا کا حق ادا کر دیا. لائلٹی کی انتہا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں خیر ہے. توکل اسی کو کہتے ہیں. اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا. اور آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو کتنی بار آزمایا گیا. مثال کے طور پر وہ وقت دیکھیے جس وقت وہ اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو صحرا میں چھوڑ کے جا رہے تھے. وہ چاہتے تو اوور تھنکنگ کر سکتے تھے، صحرا ہے، پانی نہیں، زمین کچھ اگاتی نہیں، کہیں سے کچھ اویلیبل نہیں ہو سکتا، دوبارہ دیکھ پاؤں گا یا نہیں، یہیں صحرا میں کہیں ننگے آسمان تلے، ننگی دھوپ تلے بیوی بھی اور بڑھاپے کی اولاد بھی کہیں ہمیشہ کے لیے کھو تو نہیں جائے گی. جدا ہونا مشکل لگ رہا تھا لیکن ان کی کیفیت کتنی فرق تھی. اور آپ سیدہ ہاجرہ کو دیکھیں جن کے اوپر یہ افتاد پڑی. ایک تو بچہ گودی میں ہے، شوہر چھوڑ کے جا رہا ہے، کسی قسم کے اسباب نہیں، صرف ایک مشک پانی اور ایک پوٹلی کھجوروں کے ماں سوا. انہوں نے نہیں سوچا کہ صحرا کی ریت میں میرا کیا بنے گا، میرا بستر کون سا ہوگا، میں کھاؤں گی کیا، میں پیوں گی کیا، میں رہوں گی کیسے، میرے ساتھ بات کون کرے گا، اور میرا مستقبل کیا ہوگا. اللہ پر ٹرسٹ کرنے والے، توکل کرنے والے کیسے ہوتے ہیں. سیدہ ہاجرہ کو کوئی اللہ کا گھر تو نظر نہیں آ رہا تھا، زمزم کا کنواں بھی نظر نہیں آیا تھا، انہیں حج کرتے ہوئے لوگ بھی نظر نہیں آئے تھے، انہیں اس موقع پر مستقبل کا مکہ، مستقبل کا وہ بلد امین نظر نہیں آ رہا تھا. انہوں نے اپنے سامنے کیا رکھا؟ صرف اللہ تعالیٰ کو. نارملی کیا ہوتا ہے، انسان اپنے سامنے کیا چیز رکھتا ہے؟ اپنے آپ کو، اپنے فیوچر کو، اپنی سوچ کو. تو سیدہ ہاجرہ نے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، ذرا دونوں کی ٹاک سنیے. سیدہ ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتی ہیں مجھے کس کے حکم سے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اور وہ جواب نہیں دیتے. دل بوجھل ہے، قدم بھی بوجھل ہے. ابراہیم علیہ السلام سر جھکا لیتے ہیں اور چلتے جاتے ہیں. تو سیدہ ہاجرہ پیچھے لپکی ہیں اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے. پھر پوچھتی ہیں کیا مجھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اور وہ صرف ہاں میں جواب دیتے ہیں. اور سیدہ کہتی ہیں لا یزین اللہ ابدا، پھر اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. دس از ایمان، ریئل توکل. اگر اوور تھنکنگ ہوتی تو کیا ملتا؟ نتھنگ، جسٹ نتھنگ. اور اللہ پر ایمان نے کیا دیا؟ ساری دنیا کے لیے سیدہ ہاجرہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مثال بنا دیا. جو اللہ کے گھر جاتا ہے عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، وہ جو اعمال انجام دیتا ہے، آپ سوچئے اس گھر کے گرد 7 چکر کاٹنے جسے طواف کہتے ہیں،
جس کو سیدہ ہاجرہ کے شوہر اور بیٹے نے بنایا. پھر مقام ابراہیم جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے اس گھر کو تعمیر کیا تھا. پھر زمزم پینے جاتے ہیں، وہ پانی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری ماں اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو عطا کیا. اور پھر جاتے ہیں صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے کے لیے. کس کی اتباع میں؟ سیدہ ہاجرہ جو صفا اور مروہ کے درمیان بھاگی تھی. مرد بھی ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، عورتیں بھی ان کے پیچھے بھاگتی ہیں. وہ بھاگ دوڑ تو تھی اپنے بچے کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے سامنے اس طرح سے اس بھاگ دوڑ کو رکھا کہ سب کے لیے وہ مناسک حج میں سے ایک منسک ہے اور عمرے کے ارکان میں سے ایک رکن، حج کے ارکان میں سے. جو صفا مروہ کی سعی نہ کرے نہ اس کا حج ہوتا ہے نہ عمرہ ہوتا ہے. لیکن کام کیا ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب وہاں ٹھہری تھیں تو تدبیر اختیار کی تھی نا. پتہ تھا یہاں پانی نہیں ہے، جانتی تھی یہاں کوئی زیرو نہیں رہتا، کوئی مدد کو نہیں آئے گا، لیکن وہ جانتی تھی میرا اللہ ہے، میرا رب ہے، اور وہ میری مدد ضرور کرے گا، وہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا. اور سیدہ ہاجرہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بھاگ دوڑ کے نتیجے میں کیا پانی نہیں دے دیا تھا؟ اب سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے زمزم پیا ہے؟ سبحان اللہ. آپ یہ دیکھیں کہ ہماری ماں کا پانی، یہ تحفہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچتا ہے. یہ توکل کا نتیجہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ اتنی بڑی چیز. اب مجھے یہ بتائیے اوور تھنکنگ کا کیا رزلٹ ہے؟ اوور تھنکنگ سے کسی کی ذات کو نفع ہوتا ہے، یا اس کے خاندان کو نفع ہوتا ہے، اس کے بچوں کو نفع ہوتا ہے، شوہر کو نفع ہوتا ہے، یا اسلام کو کوئی نفع ہوتا ہے؟ اوور تھنکنگ دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے اندر ہی اندر. انگزائٹی، سٹریس، ڈپریشن، اور نتیجہ کیا ہے؟ اللہ پر بے یقینی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ تعلق نہیں رہتا، انسان ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے کس طرح سے کامیاب ہوتے ہیں؟ سیدنا عمر سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح توکل کرو جیسے پرندے جو گھروں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور جب لوٹتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ویسے ہی رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے. اچھا، کافی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پرندے جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اندر انسٹنکٹ ایسی رکھی ہے، وہ نکلتے ہیں اور پھر پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں. لیکن سارے دن کی ایفرٹ دیکھیے، ایک چڑیا کی ایفرٹ کو دیکھیں، ایک یعنی جتنے بھی پرندے، جتنے بھی جانور ہیں، سب اپنے رزق کے لیے ایفرٹ تو کرتے ہیں، لیکن اوور تھنکنگ نہیں کرتے. اوور تھنکنگ کرنے والا کیا کرے گا؟ ذخیرہ اندوزی کرے گا، سنبھال کے رکھے گا، آج کی چیز جو ہے وہ کل کام آ جائے. تو اوور تھنکنگ کو دور کرنے والی چیز جو ہے ان میں سے ایک استخارہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا. اور بڑے سینیریو میں دیکھیں توکل، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ. رب العزت نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. جس کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے اس کی زندگی میں خیر ہی خیر تو ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے. اس لیے اوور تھنکنگ اپنے لیے اگر زہر خیال کریں گے تو اب غلط نہیں کریں گے. اللہ کے حکم کے سامنے اوور تھنکنگ کا مطلب ریزسٹنس ہے. اوور تھنکنگ سے کیا چیز آتی ہے؟ انسان کے اندر سے اوبیڈینس ختم ہوتی ہے، انسیکیورٹی آتی ہے، انسان اپنے آپ کو محفوظ محسوس نہیں کرتا. اور زندگی میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو ڈر بھی لگتا ہے، اچھا اگر میری جاب چلے گئی تو
اگر میں نے فلاں چیز میں ماسٹرز کر لیا تو انسان چاہتا ہے میں کیلکولیٹ کروں مجھے اس کا کتنا فائدہ ہو سکتا ہے، کتنا نقصان ہو سکتا ہے، اور کتنی جگہوں پر اسے لگتا ہے کہ اس اوور تھنکنگ کی وجہ سے میں نے وائز ڈیسیژن کیا ہے۔ روٹین میں ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ڈیسیژن کرنا یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، اور میں نے چونکہ ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے اس لیے مجھے اوور تھنک کرنا ہے۔ مجھے اوور تھنکنگ سے ڈیسیژن تک کا جو سفر ہے اس میں ایمان کہاں ہوتا ہے، توکل کہاں ہوتا ہے، اس میں اللہ سے خیر طلب کرنا کہاں ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے زندگی میں ان ہستیوں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کیا۔ آپ امیجن کریں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے لیے نکلے تھے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اتنی خوبصورت اگزامپل ہے۔ آپ جب ہجرت کے لیے نکلے آپ نے گائیڈ مقرر کیا کہ راستہ ہمیں کون بتائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر نے سواری جہاں لی تھی وہیں پہ جتنے دن بھی قیام کرنا تھا پیچھے سے یہ پورا پلان تھا کہ کون کھانا لے کے آئے گا، کون بکریاں لے کے آئے گا، دودھ کون پہنچائے گا، باقی کام کیسے ہوں گے، اور پھر یہ ہے کہ یعنی مدینہ تک کے راستے میں کہاں تک کون ہوگا، پھر آگے سے کس طرح سے پہنچیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوور تھنکنگ نہیں کی کہ اگر پا لیے گئے تو پھر کیا ہوگا۔ یعنی جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے جنہوں نے اوور تھنکنگ کی اور جس کی وجہ سے وہ خوفزدہ ہوئے، اور ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے صحرائے سینا میں بھی کس طرح سے حضرت موسیٰ کو ایذائیں دیں، تکلیفیں دیں۔ کبھی انہوں نے پانی کا مطالبہ کیا کہ پانی کے بغیر تو ہم مر جائیں گے، اور کبھی انہوں نے کھانے کا مطالبہ کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب بٹیر اور بھنے ہوئے بٹیر اور سویٹ ڈش کے طور پر یعنی من جیسی چیز ان کے لیے تحفے کے طور پر دے دی کہ جہاں جائیں گے وہاں انہیں یہ کھانا من و سلوہ مل جائے گا، تو اب دیکھیے کہ وہ اس سے بھی اکتا گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو ایک کھانے پر کبھی اکتفا کر ہی نہیں سکتے، لن نصبر علی طعام واحد۔ اچھا پھر آگے دیکھیے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پانی دے دیا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر خوش ہو گئے، یعنی ہر سٹیج پر ایک چیز سے انسان نکلتا ہے ایسا تو دوسری میں پھنس جاتا ہے، دوسری سے نکلتا ہے تیسری میں پھنس جاتا ہے۔ تو اگر اوور تھنکنگ کرتے رہے تو یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ ایک ڈیسیژن لے لیا تو اس ڈیسیژن کے بعد آگے پھر دوبارہ اوور تھنکنگ نہیں ہوگی۔ اچھا میرا بچہ اسکول چلا گیا تو پھر کیا ہوگا، اچھا اسکول کے 5 سال ختم ہو گئے، ہائی اسکول میں پتہ نہیں کیا ہوگا، اچھا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس کو کوئی غلط دوست بنا بیٹھے، اس کو جو ہے وہ اسکول کی طرف سے کریکلم میں کوئی ایسی بات نہ پڑھا دی جائے، اچھا وہ کوئی یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی فیملی ویلیوز چھوڑ بیٹھے۔ وہ جب اسکول سے نکلتا ہے جس وقت وہ یونیورسٹی چلا جاتا ہے پھر کہتے ہیں اچھا یونیورسٹی جائے گا پھر کیا ہوگا، اچھا یونیورسٹی کیا، یونیورسٹی جانے کی وجہ سے پھر اس کے بارے میں سوچا، پھر جب یونیورسٹی سے پڑھ لیا پھر اس کے رشتے کی فکر ہوئی، پھر اس کے بارے میں اوور تھنکنگ، پھر شادی کر دی، اچھا شادی کر دی، پتہ نہیں لڑکی کیسے ملے، پتہ نہیں اس لڑکی کے آنے کے بعد ہم اکٹھے رہ سکیں یا نہ رہ سکیں، اگر وہ ہمارے رشتے خراب کرنے لگ گئی تو پھر کیا ہوگا۔ اب وہ لڑکی آتی ہے بیچاری تو اس کے بارے میں پہلے سے اتنی اوور تھنکنگ ہوتی ہے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا انہی خیالات کے مطابق نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر وہ جسے آپ کسی خاندان سے اکھاڑ کے لے کے آئے ہیں ایک نئی فیملی میں آباد کرنے کے لیے، تو وہی بچی جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے۔ اور یہ اوور تھنکنگ کی وجہ سے اچھا اگر بچہ نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا، بچہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، پھر اس کی تربیت کیسے ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ ایک مومن کی سوچ کیسی ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مومن جو ہے اس کی سوچ اللہ اورینٹڈ ہونی چاہیے،
کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پیش نظر رکھے، کلی علم اس کے پاس. ہمارا کیا کام ہے؟ اس کی ذات پر یقین کریں اور اپنے معاملات اس کے حوالے کریں. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صندوق کو پانی کے سپرد کر دیا. جیسے ہم نے دیکھا کہ حضرت مریم نے کھجور کے تنے کو ہلایا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھجوریں ان پر ٹپکا دیں. جیسے سیدہ مریم جس وقت تھوڑا پریشان تھیں جب اپنے علاقے میں بچے کو لے کے جانا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پریشانی سے اور اوور تھنکنگ سے نکالنے کے لیے کہا کہ آپ جب قوم کے پاس بچے کو لے کے جاؤ گی تو آپ کہہ دینا کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے، اور اس کے بعد اگلے معاملات اللہ کے حوالے. تو سیدہ مریم جب گئیں تو لوگوں نے کہا، اے مریم یہ تو نے کیا پاپ کر ڈالا؟ نہ تو تمہاری ماں بدکار عورت تھی، نہ تمہارا باپ برا آدمی تھا، یہ کیا ہو گیا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو گودی میں تھے، پنگھوڑے میں تھے، بول اٹھے، انی عبد اللہ آتانی الکتاب، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور اس نے مجھے رسول اور نبی بنایا. کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توکل کرنے والی سیدہ مریم کے لیے لوگوں کی زبانیں بند نہیں کرتی؟ وہ اس وقت تک الزام تراشی کر رہے تھے، لیکن پھر کیا ان کے معاملے کو اللہ تعالیٰ نے نہیں سنبھال لیا؟ اور پھر اب دیکھیے کہ جتنی اگزامپلس دیکھیں گے توکل کرنے والوں کی، تو آپ کو حیرت ہوگی ان کی زندگی بہت پرسکون، اطمینان میں، زندگی آسان. اور جب دیکھیں گے اوور تھنکنگ کرنے والوں کو تو ان کی زندگی پریشان حال گزرتی ہے، منتشر خیالی میں، راتوں کو نیند نہیں آتی، پھر آہستہ آہستہ بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، ڈائبٹیز ہو جاتی ہے، کسی اور بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر بیماریوں کا علاج شروع ہوتا ہے، پھر اور بیماریاں ہو جاتی ہیں. اوور تھنکنگ ایمان کی کمی کی نشانی ہے، توکل کی کمی کی نشانی ہے. اس لیے اصل کام یہ ہے کہ ہم توکل پر کام کریں، اور توکل کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار بتایا اس کو اختیار کریں. اور کتنی سادہ بات ہے ریئلی. آپ کتنی بھی انگزائٹی میں ہو، کتنی پریشانی ہو، لیکن اگر آپ اس کے میننگ سمجھ کر یہ کہتے ہیں اپنی شدت کی پریشانی میں، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، 7 بار کہنے سے آپ کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے. کہ جس نے پوری کائنات بنائی، جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کا کنٹرول ہے، میں نے تو اپنا معاملہ اس کے ہاتھ میں دے دیا، اور وہ مجھے کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، وہ میرے لیے ضرور آسانیاں پیدا کر دے گا. اور دوسری بات جو ہے جو آپ نے سکھائی، اللہم رحمتک ارجو، یا اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، مجھے ایک لمحے کے لیے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے حوالے نہ کرنا. اور آپ دیکھیں جس وقت انسان اوور تھنکنگ کرتا ہے تو انسان اپنے حوالے ہو جاتا ہے. کیا انسان کا اپنا آپ بھی اس کا دشمن ہو سکتا ہے؟ ہاں ایسا ہوتا ہے، کیونکہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ یا وہ یعنی اس کو برین دیا، اس کو دل دیا، اس کے اندر نفس ہے، وہ سوچتا ہے، اور اس کی سوچ کے اندر ابلیس جو ہے وہ کوئی نہ کوئی چیز پور کر دیتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کے اندر ڈال دیتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. تو شیطان کے قدم کیا ہیں؟ وسوسے، ریپیٹڈلی آنے والے خیالات. تو یہ خیالات ہیں جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آہستہ آہستہ دور اور دور اور دور لے جاتے ہیں. تو جب وسوسے کسی انسان کے اندر آتے ہیں تو پھر
وہ وسوسے وہاں نہیں ٹھہرتے، پھر انسان کو ایلیوژنز بھی ہونے لگتے ہیں، اس کی جو سائیکی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، انسان اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے، توہمات کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کتنے ہی لوگ ہیں جن کو جن کی یہ چیز اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ ایک دفعہ وضو کرتے ہیں، انہیں لگتا ٹھیک نہیں ہوا، میں دوبارہ کر لوں، دوبارہ وضو کر لیا، پھر تیسری بار کر لیا۔ کئی لوگ ہاتھ ہی دھوتے رہتے ہیں۔ میں یونیورسٹی میں تھی تو ہمارے ہاسٹل میں ہماری اسسٹنٹ وارڈن ہوتی تھیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں رکھے، وہ جہاں کہیں بھی ہوں۔ ہم اس وقت میں ان کے لیے بہت دعا کرتے تھے، لیکن یہ ہے کہ کچھ دن ان کے مہینے میں ایسے آتے تھے جن دنوں میں ان کو بہت زیادہ یہ احساس ہوتا تھا کہ میرے ہاتھ صاف نہیں ہیں۔ یہاں سے شروع ہوتا تھا اور پہلے وہ ہاتھ دھوتی تھیں، دھوتی جاتی تھی، رکتی ہی نہیں تھی، اور پھر یہ ہے کہ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ پھر وہ آہستہ آہستہ اپنے باقی حصے بھی دھوتی تھیں، پھر نہاتی تھیں، پھر اپنا کمرہ دھوتی تھیں، پھر دیواریں دھوتی تھیں، پھر اپنا ٹی وی بھی دھو دیا، پھر اپنی باقی چیزیں بھی دھوئیں، اور قرار ملتا ہی نہیں تھا۔ وسوسے انسان کو کہیں کا بھی نہیں چھوڑتے، یہ وسوسے ہیں۔ اوور تھنکنگ تک انسان اسی طرح پہنچتا ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ کوئی عقل مند ہو گیا جو اپنے زندگی کے بارے میں ہر اینگل سے سوچ کے ڈیسیژن کرتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرتا ہے، وہ پلان بھی کرتا ہے، وہ تدبیر بھی اختیار کرتا ہے، اور اللہ کے سپرد کر کے وہ اپنا اس راستے پہ چل پڑتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ راستہ وہی سچا ہے اور وہی اچھا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبیوں نے اختیار کیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نمونہ بنایا۔ آپ کی ذات توکل کا عالی شان نمونہ ہے۔ شیخ ابو بکر جابر الجزائری ایک بہت خوبصورت لنک جوڑتے ہیں، ان کی کتاب کا نام ہے حاذا الحبیب محمد یا محب۔ سیرت حبیب کے نام سے اس کا اردو ٹرانسلیشن شائع ہو چکا، اور انگلش ٹرانسلیشن بھی اس کا موجود ہے، آپ سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گی کتاب۔ اس میں وہ سیدہ ہاجرہ کی خصوصیات لکھتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے ایک اللہ پر توکل کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ کتنی راتیں بتائیں، کتنے دن، کتنے مہینے، کتنے سال کہ اسماعیل علیہ السلام جو دودھ پیتے بچے تھے وہ بھاگ دوڑ کے قابل ہو گئے۔ تب ابراہیم علیہ السلام جب آئے، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب حکم دیا، خواب میں انہیں نظر آیا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے اپنا خواب بیٹے کو سنایا، تو بیٹے نے اوور تھنکنگ نہیں کی۔ بیٹے نے کہا آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے کر ڈالیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور آپ سوچئے، چھری کو دیکھتے ہوں گے، ہاتھوں کو دیکھتے ہوں گے، بیٹے کو دیکھتے ہوں گے، نہیں، پھر ابراہیم علیہ السلام نے کیا دیکھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم۔ توکل کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھنا، اپنا معاملہ اس پاورفل کے سپرد کر دینا۔ اور آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلانی چاہیے، بیٹے نے کہا رکیے، مجھے آپ پیشانی کے بل لٹا دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ بیٹے کی شکل دیکھے تو پدری شفقت غالب آ جائے۔ وہ بھی قربان ہونا چاہتے تھے، یہ بھی قربان کرنا چاہتے تھے۔ اگر کوئی اوور تھنکنگ کرنے والا فرد ہوتا کبھی یہ قربانی دیتا، اس سے یہ قربانی قبول ہوتی؟ جو لوگ بکرے گائے ذبح کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ بھی اللہ کی خاطر قربانیاں تو دیتے ہیں، لیکن بیٹے کی قربانی کا معاملہ بہت بڑا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے قربانی کی ڈیمانڈ کی، لیکن جب وہ چھری چلانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مینڈے کو ڈال دیا، اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا
تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، جو آپ نے کرنا تھا وہ آپ نے کر لیا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کرنے والا جب اپنا معاملہ سپرد کر دیتا تو اپنی پریشانیاں بھی دے دیتا ہے، اپنی اوور تھنکنگ بھی، اپنے سب معاملات کے، اب یہ میرا معاملہ نہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اللہ پر توکل کرنے کے باوجود، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کے باوجود یہ سوچتے رہتے ہیں اس معاملے میں پتہ نہیں کیا ہوگا، اب دیکھیں کیا بنتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیا ہوگا، کیونکہ ہر ایک کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ڈیزائر، میری پسند کے مطابق فیصلہ کریں۔ خود کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ حسن معاملہ کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی لڑکی کی شادی کرنا چاہتے ہیں پیرنٹس، اور لڑکی بھی دعا کرتی ہے، لڑکا بھی کرتا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ ہو جائے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس رشتے میں ان کے لیے خیر نہیں ہے۔ اب جس وقت وہ رشتہ نہیں ہوتا تو بہت دکھ ہوتا ہے دونوں خاندانوں کو، لیکن کچھ سالوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس رشتے میں فلاں عیب تھا، یا فلاں خرابی تھی، یا فلاں تھی۔ اس وقت پھر سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے لیے کتنا بڑا خیر کا معاملہ کیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو فائنینشلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے ایسا نقصان پہنچا ہے کہ اس نقصان کے بعد سروائیو کرنا بہت مشکل ہو گیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس فائنینشیل کرنچ کی وجہ سے کس قدر بڑے نقصان سے بچایا، کہ اگر وہ نقصان نہ آتا تو پھر اس وقت پہ صورتحال کتنی مختلف ہوتی۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی مالی پوزیشن کو تھوڑا کمزور کر دیتے ہیں تو ان کی اولاد کو زیادہ آگے بڑھنے کا موقع مل جاتا ہے، بچے زیادہ محنت کر کے زیادہ آگے چلے جاتے ہیں۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ زیادہ تعاون کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بچے جو ہیں وہ اپنے والدین کے ساتھ جو حسن معاملہ معاشی طور پر کمزور ہونے کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں، معاشی خوشحالی میں نہیں کر پاتے۔ تو اگر کسی کو معاشی خوشحالی ملے اور اولاد بگڑ جائے، اگر معاشی خوشحالی ملے اولاد نالائق رہ جائے، وہ کچھ کرنے کے قابل نہ ہو، یہ انسان کو نہیں پتہ، انسان اپنے مستقبل میں نہیں دیکھ سکتا۔ تو انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ٹرسٹ کرنا سیکھنا چاہیے، اور استخارہ کرنے والے کو یقین رکھنا چاہیے کل علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ مجھے علم ہونا ضروری نہیں ہے کہ مجھے پہلے علم ہو پھر میں اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کروں۔ علم کے بغیر بھی مجھے علم ہو یا نہ ہو، جس کے سپرد اپنا معاملہ کر رہی ہوں اس کو علم ہے، اور میرے پاس اختیار نہیں ہے، لیکن میں جس کے سپرد اپنا معاملہ کر رہی ہوں اس کے پاس سارا اختیار ہے، اور میں اس سے اس لیے سوال کر رہی ہوں کہ وہ عظیم فضل عطا کرتا ہے، وہ سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد کرنے والا، اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اس کو زندگی میں سم ٹائمز 20 سال سمجھ نہیں آتی، 20 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کس قدر زیادہ اچھا معاملہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اب سوچئے یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا، انہوں نے کوئی مصر کی قیادت تو نہیں دیکھی تھی کہ اس کے بعد میری زندگی میں کیا کچھ آنے والا ہے، نہ انہوں نے قید دیکھی، نہ عزیز مصر کا گھر، نہ عورتوں کا فدا ہونا، نہ قید دیکھی، نہ مصر کا اقتدار ملنا دیکھا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب بھائیوں کے دل میں ایک جیلسی پیدا ہوئی جس کی وجہ سے انہوں نے انہیں اندھے کنویں میں ڈالا، کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں 2-3 دن جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں میں گزارے ہوں گے، وہ اوور تھنکنگ کر کے گزارے ہوں گے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے؟ اگر وہ اوور تھنکنگ کرتے تو ان کا دم ہی گھٹ جاتا کنویں میں، ان کی صورتحال ہی فرق ہوتی، لیکن انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کیا
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس توکل کے نتیجے میں انہیں کتنی بلندی تک پہنچا دیا. توکل کا یہ نتیجہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک طرف اس وقت نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بھائیوں کی شر سے بھی بچا لیا, کہ اس وقت پہ یعقوب علیہ السلام سے دور ہونا ان کے لیے کتنا نفع مند تھا. یعقوب علیہ السلام نہیں جانتے تھے, اتنا روتے تھے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں. یوسف علیہ السلام جب وہاں سے گئے تو انہیں پتہ نہیں تھا, بک گئے, غلام بن گئے, پھر قید خانے میں چلے گئے, پھر کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سبب پیدا کیا اور مصر کے اقتدار تک پہنچ گئے. کتنی طویل مدت تھی. ہر موڑ پر وہ سوچ سکتے تھے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا. کتنے لوگ ہیں جو یہی سوچتے رہتے ہیں, آخر میرے ساتھ ہی کیوں, آخر میرے ساتھ ہی کیوں. کیا اسے اللہ کی رضا پہ راضی ہونا کہتے ہیں؟ کیا اسے اللہ کے علیم ہونے پر ایمان لانا کہتے ہیں؟ کیا اللہ کے الحکیم ہونے پر ایمان کہتے ہیں؟ یا اللہ کے الہادی ہونے پر ایمان ہے؟ یا اللہ کی قدرت پر ایمان ہے؟ تو دیکھیے ایمان کہاں کہاں کم ہے. تو جہاں ایمان کی کمی ہے نا, اوور تھنکنگ توکل میں کیسے بدلے گی؟ یہ صرف سوچ لینے سے نہیں بدلے گی, صرف سمجھ لینے سے بھی نہیں بدلے گی. اس کے لیے اپنے رب کے ساتھ تعارف ہونا ضروری ہے, کہ آپ اپنے رب کے بارے میں جانیں, آپ اس کی صفات کا علم حاصل کریں, ان صفات پر غور و فکر کریں, اور ان صفات کی وجہ سے اللہ کی عظمت جب آپ کے دل میں آئے گی تو آپ کا دل ان سارے تفکرات سے آزاد ہو جائے گا. کیونکہ پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دنیا جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے کنٹرول میں نہیں دی, اور میں اس لیے پیدا نہیں ہوئی کہ میں اپنے زندگی کو کنٹرول کرنے والی خود بن جاؤں, اپنے معاملات کنٹرول کرنے والی خود بن جاؤں. مجھے اللہ نے زندگی اس لیے دی ہے کہ میں اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دوں, اللہ کے حوالے کروں, میں اس کی ذات پر ٹرسٹ کروں, اس کی ذات پر توکل کر کے, اس پر یقین کر کے میرے لیے کامیابی کا دروازہ کھلتا ہے. اس لیے مجھے اسی پر توکل کرنا ہے, اور اسی طرح سے توکل کرنا ہے جیسے انبیاء نے توکل کیا, جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس توکل کے نتیجے میں انہیں کتنے بلند مقام تک پہنچا دیا. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں چاہتی ہوں کہ اس وقت پہ جو اس موضوع کو رکھنے کے پیچھے یقیناً بہت سے لوگوں کی یہ ایشو ہوگا, یا ایسی چیز جو آپ جاننا چاہتے ہوں گے, تو ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی چیز آپ کے ذہن میں اٹکی ہوئی ہو, یا کوئی ایسی چیز جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہوں فار سولوشن, یا اپنا کوئی ایکسپیرینس بتانا چاہتے ہوں, اینی تھنگ, کوئی ریفلیکشن جو آپ دینا چاہیں, کوئی چیز جو آپ پوچھنا چاہیں, تو یہ ایک اچھا موقع ہوگا کہ ہم آپس کی بات چیت کر سکیں. جی مجھے پتہ نہیں چل رہا. کوئی کویشچن؟ جی Okay, so Here you go. Bismillah. yeah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. One point I want to share is sometimes we can be in a situation, somebody might say something to you, and we think, oh, this person has said this to us. Like, instead of being stuck in that situation, it's like that person might say something, it's going to only sting you, it's only gonna hurt you for a few seconds. I think it's really important to learn to move forward and just think,
it's fine. People have said it. It's only affected me for a few seconds. Am I just going to stay there, or am I going to move forward? जी, कभी ऐसा होता है, मैं जहाँ तक समझ सकी हूँ आपके क्वेश्चन को उसके मुताबिक आंसर करूँगी. जहाँ आप समझें कि ये बात क्लियर नहीं हुई तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह उसका आंसर करने की कोशिश करूँगी. कभी ऐसा होता है कि इंसान को किसी की बात बहुत बुरी लगती है, चाहे फ्यू सेकंड्स के लिए हो. फ्यू सेकंड्स इंसान की ज़िंदगी पर असर छोड़ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान को किसी की बात बुरी ना लगे. ये बड़ा नेचुरल है. इंसान को किसी की बात चुभ सकती है, बुरी लग सकती है, उसे दुख हो सकता है. मोमिन होने का मतलब ये नहीं है, तवक्कुल करने का मतलब ये नहीं है कि इंसान को कुछ भी बुरा ना लगे, इंसान को कभी सदमा ना पहुँचे, इंसान को कभी गम ना हो. जैसे देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का जब इंतकाल हुआ तो उस मौके पर आपने कहा था कि आँख आंसू बहाती है, लेकिन ज़ुबान वही कहेगी जो मेरा रब चाहेगा. तो असल बात यह है कि जब कभी कोई बात बुरी लगे उस वक्त पे अल्लाह ताला से दुआ करने की ज़रूरत है. उस वक्त उस मामले को अल्लाह के हवाले करने की ज़रूरत है कि या अल्लाह तू जानता है और मैं ये मामला तेरे हवाले करती हूँ. और दूसरी बात यह है कि इंसान उस मौके पर अपनी ज़ुबान की हिफाजत, अपने बाकी मामलात की हिफाजत करने के लिए एफ़र्ट करे, क्योंकि यही सब्र का मौका है ना. सब्र का मौका भी है. सब्र करने का ये मतलब नहीं है कि इंसान को सदमा ना पहुँचे. सदमा होगा तो कंट्रोल करेंगे ना. ज़ाहिर है कि थोड़ा सा सिचुएशन बदल गई, गम, तकलीफ़ या जो भी परेशानी इंसान को उठानी पड़ी, लेकिन आप ये देखिए कि उसके ऊपर जब गौर व फिक्र करते हैं हम, या उसको जो है सोचते रहते हैं, एक बार सोचा फिर सोचा फिर सोचा, वो चीज़ तकलीफ़ देती है जिसकी वजह से इंसान बदगुमानी का शिकार भी हो सकता है. उसका दिल जो है वो यानी किसी के बारे में बार बार सोचने की वजह से बुग़्ज़ में भी मुब्तला हो सकता है. उसके दिल में कोई जेलसी भी आ सकती है. ये स्टेप वाइज है ना, चीज़ें आती चली जाती हैं. इस वजह से उस रास्ते पे नहीं चलना चाहिए जिस रास्ते पे चल के इंसान को और ज़्यादा बीमारियां, अखलाकी बीमारियां लग जाएं. उसके लिए ज़रूरत इस अमर की है कि उस बात को अल्लाह के हवाले करें और सोचने पे सबसे पहले ब्लॉक लगाएं कि मैंने ये बात इतनी गैर ज़रूरी है जिस पर मुझे गौर व फिक्र की ज़रूरत नहीं है, कि हो गई औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. अगर किसी ने बात की है, कभी इंसान कहता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, या अल्लाह इसमें कोई खैर ही होगी जो मुझे आपने ये बात इनसे सुनवाई है. आपने अपने अंबिया को भी बहुत बातें सुनवाई, या अल्लाह मुझे सब्र करने की तौफीक देना, मुझे हौसला देना. और अल्लाह सुब्हानहू तआला हौसला दे देते हैं. लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा तब होता है जब इंसान उस पर गौर व फिक्र नहीं करता. और अगर किसी ने बहुत बुरी बात कही है तो वो भी रिएक्शन का इंतज़ार में होता है कि अच्छा ठीक है, अब देखते हैं कि दूसरे पे क्या असर हुआ. तो जब आप कूल रहेंगे तो दूसरा फ़र्द जो है ना, और यानी उसको बहुत कुछ आगे करने का मौका नहीं मिलेगा, कि उसको पता चल जाएगा कि उसकी वो स्कीम कामयाब नहीं हो सकी. तो इस वजह से उस सिचुएशन से अपने आप को साइकोलॉजिकली बाहर ले जाएं. एंगर का शिकार ना हो, बदगुमानी का शिकार ना हो, अपने आप को उन सारे रिएक्शन से बचा लें. जी 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 जी. यस. So, say for example, ऐसे situation में है हम लोग, yeah, और we say I've left it to Allah, yeah. So, is it not better to forgive as well? बहुत अच्छी बात आपने कही है. नेचुरली ये तो बहुत आला दर्जे की बात है, लेकिन अ स्टेप अहेड है ना. अब ये है कि जैसे फ़र्ज़ करें किसी के घर में आग लगी है, तो सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम
آگ بجھانا بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ بڑی بات کیا ہے؟ خود کو آگ سے بچانا. کہ ہو سکتا ہے کہ آگ سے گھر کو بچانا ممکن نہ ہو، لیکن خود کو تو بچا لیں، اپنے بچے کو بچا لیں. جو یعنی کہ انسانی زندگی کو بچانا اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو پہلے اپنے آپ کو، اپنی سوچ کو بچانا ضروری ہے. اس کے بعد یعنی بہت بڑی بات ہے فارگیو اینڈ فارگیٹ. آپ معاف کرتے ہیں، اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے آپ بھول بھی جاتے ہیں الحمدللہ، اور آپ بھول سکتے ہیں الحمدللہ. جی میں ایک دلچسپ بات آپ کو شیئر کرنا چاہتی ہوں. میری ایک اسٹوڈنٹ تھیں تو مجھے کہتی ہیں کہ دیکھیں جب کبھی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے، آپ کے دل کو کوئی بات بری لگتی ہے، آپ اوور تھنک کرتے ہیں اور آپ چلیں اپنے آپ کو بچانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم ساری بات اللہ تعالیٰ کی مان لیتے ہیں، لیکن کوئی ایک کھڑکی تو کھلی رکھنے دیں، ایک چھوٹی سی کھڑکی کھلی رہے تاکہ وہاں ہم اپنی مرضی سے سوچنے کے قابل ہو جائیں. دل تو چاہتا ہے انسان کا چلو غور کر لیں، چلو اس بات پہ. انسان کی سوچ بار بار بھٹک بھٹک کے اسی طرف جاتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایک کھڑکی کھلی رہ جائے. کہیں آندھی، یہاں پہ تو ظاہر ہے کہ ایسی صورتحال نہیں، لیکن جہاں آندھیاں آتی ہیں اور مٹی سے گھر بھر جاتے ہیں، ڈیزرٹ میں دیکھیے جب آندھی آتی ہے تو اگر کوئی چھوٹی سی کھڑکی کھلی رہ جائے تو کیا حال ہوگا. تو اسی طرح سے اگر دل کی کھڑکی یا ذہن کی کھڑکی کھلی رہے تو پھر سوچ ایک نہیں رہتی، پھر اوور تھنکنگ کا آغاز ہو ہی جاتا ہے. تو اوور تھنکنگ سے بچنا بہت بڑی ضرورت ہے. اور میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں آپ سب لوگوں کا جنہوں نے اس پہ سوچا کہ سب لوگوں کا یہ پرابلم جو ہے وہ ضرور سالو ہو جائے. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج کی مجلس سے ہمیں اٹھتے ہوئے یہ توفیق بھی دے دے اور ہمیں ارادہ کرنے کی بھی توفیق دے دے کہ ہم اوور تھنکنگ نہیں کریں گے انشاءاللہ. جی السلام علیکم. اساتذہ میرا یہ سوال ہے، جیسے زندگی میں بہت سے ایسے معاملات آ جاتے ہیں کہ گھریلو جس طرح کر لو یا ازدواجی زندگی میں بہت سارے، لیکن آپ وقتی طور پہ کہہ دیتے ہو کہ میں نے معاف کر دیا فلاں بندے کو، کوئی بھی ہے، لیکن آپ کے ذہن سے وہ بات نہیں جاتی، وہ بار بار آپ کو خیال آتا ہے، تو کیا یہ بے صبری میں آئے گا کہ اوور تھنکنگ ہے نا. آپ نے اس تھاٹ کو چھوڑا نہیں، آپ نے اس معاملے کو اللہ کے حوالے نہیں کیا، آپ نے اپنے دل میں اس کو بسایا ہوا ہے. دل سے نکالنا ضروری ہے. اوور تھنکنگ جو ہے نا، اور جو بات آپ اپنے دل میں بٹھا لیتے ہو نا، وہ آپ کے لیے زہر بن جاتی ہے، اور اس کو یعنی ارادے کے ساتھ نکالنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگنی پڑتی ہے. اور اس کے لیے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ ہمارے ذہن سے یا ہمارے دل سے نکل جائے. لیکن ایک بات نیچرل ہے کہ آپ نے سارے معاملات چھوڑ دیے، لیکن جس وقت کوئی دوبارہ ویسی صورتحال پیدا ہوتی ہے وہ پاپ اپ ہو جاتی ہیں باتیں. اب جب وہ دوبارہ پاپ اپ ہوئی ہیں تو آپ دوبارہ سے ایک دفعہ پھر محنت کر لیں کہ میں نے اس کے اوپر بالکل غور نہیں کرنا اور میں نے اس کو جگہ نہیں دینی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ریئلی اوور تھنکنگ وسوسے ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پلان ہو رہا ہے کہ ہم اس کی وجہ سے ڈیسیژن کرنے کے قابل ہو رہے ہیں، یا اس کی وجہ سے ہم زیادہ بہتر سچویشن میں جا رہے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ زندگی میں بغیر کسی یعنی سوچ کے، بغیر سوچے سمجھے فیصلے کرنے شروع کر دیں. فیصلہ کرنے کے لیے ہمیشہ آپ کو مشورہ بھی چاہیے ہوتا ہے، اور اس کے ڈفرینٹ پہلوؤں پہ غور و فکر کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جس وقت آپ پختہ ارادہ کر لیں فتوکل علی اللہ، پھر اللہ پر بھروسہ کریں. جی پڑھ دیجیے پلیز. جی This sister has a question. When faced with multiple options, I am always confused.
I will do istikhara, but find that I don't know how to interpret the signs of when to walk away from the option, as most of the time it isn't clear enough. I struggle a lot with overthinking, and then I get upset. I doubt myself. Does a person need to have decided first before istikhara? And if I find that I get mixed signals, how do I know whether to step away or carry on? इस्तिखारा करने वाले के जहन में आमतौर पर यह होता है कि मुझे पता चल जाए अल्लाह ताला का फ़ैसला क्या है। अपने आप को ये मैसेज देना चाहिए कि मुझे पता चलना ज़रूरी नहीं है, उसको सब पता है जिस पर मैंने भरोसा किया कि इसका क्या नतीजा निकलने वाला है। और अगर मुझे मेरे इल्म में भी आए तो तब भी मेरे पास कुदरत और इख्तियार नहीं है कि मैं अपने आप को शर से बचा सकूं। मेरे लिए खैर का फ़ैसला वही करेगा। तो अपने आप को जब कभी भी बार बार, मिसाल के तौर पर आपके पास 5 ऑप्शंस हैं, अब 5 ऑप्शंस पे आपने पूरा गौर किया कि ये किस लिहाज से इसमें पॉजिटिव बातें हैं, नेगेटिव बातें हैं। आपने 5 चीज़ों पे गौर करने के बाद जब एक नतीजे तक पहुंच जाए तो अल्लाह पर भरोसा करें। अब जिस वक्त आपने इस्तिखारा किया तो इस्तिखारा करने के बाद इंसान का ये काम नहीं है कि वो रोड मैप देखे कि मुझे पहले पता चले कि इसका क्या नतीजा निकलेगा, उस रिज़ल्ट के मुताबिक मैं फ़ैसला करूं। फिर वो इस्तिखारा क्या है? फिर वो इस्तिखारा तो नहीं है। जब आपने पूरा गौर फ़िक्र भी किया, आपने इस्तिखारा भी किया, आपने अपना मामला अल्लाह ताला के हवाले कर दिया, तो अब वो लौट कर हमारे पास फ़ैसला करने के लिए नहीं आएगा। अब ये तो अल्लाह ताला ने ही फ़ैसला करना है, तो उसके फ़ैसले के बारे में इल्म ना भी हो, इत्मीनान रखें जो होगा इंशाअल्लाह खैर होगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी उस्ताज़ा, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ज़िंदगी में कुछ भी मसले पेश आते हैं या कुछ भी चीज़ ऐसा जो इंसान को तंग कर रही होती है, कोई घर के मामला या किसी किस्म के भी, अगर इंसान उसको भूलना भी चाहता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसको बुलाने नहीं देते, बार बार उस चीज़ पे क्वेश्चन करते हैं, बार बार उस चीज़ को याद दिलाते हैं। तो आया उनके साथ कैसा रवैया इंसान रखे? असल में ये ज़रूर समझना चाहिए कि याद दिलाने वाले किसकी उकसाहट पर याद दिलाते हैं। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, सूरा फलक और सूरा नास पढ़ के फूंक दें, सारे मामला सीधे हो जाएंगे। जो याद दिलाना चाहते हैं उनके पीछे भी कोई है जो उन्हें भी इस रास्ते पे चलने की तलकीन करता है, और हमारे पीछा करने वाला भी शैतान है। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला से मदद मांगे, उनके बारे में ना सोचें ये मुझे ऐसा क्यों करते हैं। जब इंसान को ये पता चल जाए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हिदायत के रास्ते पे चलाना चाहता है, इब्लीस हटाना चाहता है, तो इंसान के सीधे रास्ते पे चलने के लिए रुकावट कौन बनता है? इब्लीस। वो डिट्रैक्ट करता है ना, कभी वो किसी इंसान के तवस्सुत से हमारी तरफ आता है, कभी किसी और के तवस्सुत से आता है। तो आप उनके ऊपर भी तरस खाएं कि अब ये जो है ना, इसके ऊपर जो है वो हमला हो गया, इसलिए अल्लाह से मदद मांगेंगे तो इंशाअल्लाह उनकी कैफियत भी बेहतर हो जाएगी। और 2 चीज़ें जो है ना उनका ख्याल ज़रूर रखें। एक तो घर में एंटर होते हुए अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम से दुआ करके एंटर हों तो शैतान दाखिल नहीं होता। शैतान से बचने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई अपने घर में दाखिल होता है और वो यानी घर में दाखिल होते हुए दुआ नहीं करता, अल्लाह सुब्हानहू तआला की पनाह में नहीं आता, तो इब्लीस कहता है आज रात का खाना भी मिल गया और रहने का ठिकाना भी मिल गया। और जिस वक्त कोई अल्लाह का नाम लेके घर में एंटर होता है तो इब्लीस कहता है, यानी शैतान कहता है कि ना आज रात का खाना मिला ना रहने का ठिकाना। तो जिस घर में इब्लीस एंटर या शैतान एंटर हो जाता है, किस घर वाले का दिमाग सीधा रहने देगा? तो एक तो बहुत सारी जो सिचुएशन ख़राब होती है उसकी ये वजह होती है। इसलिए इस बात की तरफ तवज्जो करनी चाहिए, कोई भी घर में अल्लाह का नाम लिए बग़ैर, दुआ किए बग़ैर एंटर ना। दूसरा, वॉशरूम जाते हुए दुआ करने की बहुत ज़रूरत है, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ शयातीन रहते हैं और वो इंसानों के ऊपर हमलावर होते हैं।
نارملی اگر آپ دیکھیں تو گھر میں داخل ہونے کا وقت ایسا ہوتا ہے اور واش روم جانے کا، جس کی وجہ سے انسان اوور تھنکنگ کرنے لگ جاتا ہے، کیونکہ پھر بچھاڑ ہو جاتی ہے نا وسوسوں کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے دشمن کے کو پہچان بھی سکیں اور اس کے حملوں سے بھی بچ سکیں. جی کوئی اور بات کرنا چاہیں؟ یس. جی السلام علیکم. جی استاذہ جی، کچھ رشتے ایسے ہیں کہ جیسے کہتے ہیں کہ صلہ رحمی کریں، قطع تعلقی نہ کریں، لیکن کچھ رشتے جو بہت قریبی ایسے ہیں کہ جب بھی ان سے ملنا ہوتا ہے تو وہ کوئی ایسی دکھ کی بات یا ایسے آپ کا دل دکھاتے ہیں، پھر اس سے بد کلامی ہوتی ہے، آپ اگنور کرتے ہیں، فرگیو کرتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں، کچھ ٹائم کے بعد پھر ملتے ہیں، پھر وہی کچھ ہوتا ہے، تو پھر ان کو چھوڑ دیں، ان کے ساتھ کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں، میں ان کے ساتھ اس نے معاملہ کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا معاملہ کرتے ہیں، میں انہیں دیتا ہوں، وہ مجھے محروم کرتے ہیں. انہوں نے اپنی جو وہ کرتے تھے یہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی، تو آپ نے فرمایا جو کچھ آپ ان کے ساتھ کر رہے ہو اگر یہ سچ ہے تو آپ ان کے منہ میں گرم گرم راکھ بھر رہے ہو. اس کے بعد انسان کو سکون نہیں آ جاتا. کتنی بڑی بات ہے. رشتہ داری میں جو کوئی ایسے کام کرتا ہے جس کی وجہ سے دوسروں کو دکھ پہنچے، وہ بھی ابلیس کی سازش ہے، وہ قطع رحمی تک لانا چاہتا ہے. تو بس یہ طے کر لیں کہ رشتہ کٹنے نہیں دینا. ان کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ اللہ سے دعا کریں، اور جب کبھی ملیں تو اس وقت پہ فلق ناس ضرور پڑھیں، آیت الکرسی ضرور پڑھیں، شیطان کے شر سے بچنے کی دعا کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ ایسی سازشیں پھر ناکام ہو جائیں گی انشاءاللہ. السلام علیکم. آئی تھنک میرا کویشچن کافی سملر ہے جو انہوں نے بھی پوچھا ہے، لیکن میں نے پوچھنا تھا کہ کبھی کبھی آپ کو کوئی بری بات کر دے تو آپ اوور تھنک بہت کرتے ہو، اور اس اوور تھنکنگ کی وجہ سے آپ بہت ایموشنل ہو جاتے ہو، یا پھر آپ کو بہت غصہ آ جاتا ہے، یا آپ بہت دکھی ہو جاتے ہو. تو اس اوور تھنکنگ کے ایموشنس کے ساتھ آپ کو کس طرح ڈیل کرنا چاہیے، اسپیشلی اگر آپ کی فیملی ہو جن کے ساتھ آپ رہتے ہیں، کسی بہن نے کچھ کہہ دیا، کسی بھائی نے کہہ دیا، یا کسی بڑے نے کہہ دیا، تو وہ ایکسٹریم ایموشنس کے ساتھ آپ کو کس طرح ڈیل کرنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ایموشنز ہمیں دیے ہیں، ہم سے یہ توقع رکھی ہے کہ ہم ایموشنل بیلنس قائم کرنے کی کوشش کریں گے. مثال کے طور پر جیسے اگر ہمیں غصہ آتا ہے تو غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقے سکھائے ہیں. مثال کے طور پر کسی کو بہت زیادہ کوئی غم زدہ رہتا ہے یا اسے غم لاحق ہوتا ہے تو غم سے بچنے کے طریقے سکھائے ہیں. اسی طرح سے جتنے ہمارے ایموشنز ہیں ان کے بیلنس کے لیے ہمیں بہت زیادہ تلقین کی گئی. جیسے نا امید ہوتا ہے کوئی، یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ اللہ کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہوتے ہیں، اس لیے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. تو بات یہ ہے کہ زندگی میں انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں انسان ایموشنلی ڈسٹرب ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کسی کی بات بری لگ سکتی ہے، کوئی بات دل پہ اثر انداز ہو سکتی ہے، لیکن ایک بات زندگی کے لیے طے کر لیں کہ میں نے ایموشنلی اپنے آپ کو سٹیبل رکھنا ہے، میں نے انسٹیبلٹی کا شکار نہیں ہونا. اب انسٹیبلٹی کا اگر کوئی شکار کر رہا ہے تو ایسے میں پھر انسان کا فرض کیا بنتا ہے؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. اپنے غصے کو جو ہے نا غصے کا گھونٹ بھر لینا ہے. اس کے لیے کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، وضو کر لیں، پانی پی لیں، آپ جگہ بدل لیں. بہت ساری باتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں. اور جیسے کسی کی بات بری لگتی ہے تو سب سے اچھا انتقام یہ ہے کہ آپ اس پہ کچھ بھی نہ سوچیں. آپ آج کی یوتھ کو دیکھیے، بچے جو ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے اس بات کو سمجھ کے وہ کہتے ہیں چل کریں، پیرنٹس جو کچھ کہتے ہیں چل کرو. اچھا اب وہ ماں باپ کچھ کہتے رہے وہ چل کر رہے ہیں، انہیں فرق ہی نہیں پڑتا. تو میں یہ کہتی ہوں کبھی کبھی ایسی باتوں سے بھی سیکھ لینا چاہیے، تو آپ کو بھی چل کرنا چاہیے.
تو چل کرنے کا طریقہ وہی ہے جو یعنی آپ اس پہ غور نہ کریں, اعوذ باللہ پڑھ لیں. اور آپ کیوں آپ کسی نے آپ کو ایک سچویشن میں لے جانا چاہا, آپ اس کے ساتھ کیوں چل پڑیں؟ آپ نے اس راستے پہ جانا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا. ادھر ادھر کو ڈریگ کرنا چاہتا بچ جائیں. اور اگر آپ ارادہ کر لیں کہ میں نے انسٹیبلٹی والی لائف نہیں گزارنی تو آپ کے لیے کوئی ڈیفیکلٹ نہیں ہے. ریئلی ارادہ کرنے کی بات ہے, اللہ کی توفیق اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنے کی ضرورت ہے. پھر انسان کو جب یہ پتہ چل جائے کہ اس کا مجھے فائدہ نہیں ہونا, نقصان ہونا ہے, تو اس کے لیے مشکل نہیں رہتا کہ آپ نہ غور کریں ارد گرد کے لوگوں کی باتوں, اللہ کی باتوں پہ غور کریں, اللہ تعالیٰ کی کائنات پہ غور کریں, اس کا ذکر کریں. آپ کے دل میں جگہ نہیں بچتی جس وقت آپ اوور تھنکنگ کرتے ہو اللہ کی یاد کے لیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکشن کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکشن کے لیے دل کا شفاف صاف ہونا ضروری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. ایک شخص, میں اس کا واقعہ, یہ آخری واقعہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. ایک دفعہ ایسا ہوا, ایسے ہی مجلس تھی, کوئی شخص گزرا تو رسول اللہ نے فرمایا جس نے کسی جنتی شخص کو دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے. دوسرا دن ہوا, وہ شخص پھر گزرا, پھر آپ نے یہی ارشاد فرمایا. تیسرا دن آیا, آپ نے پھر کہا جس نے جنتی شخص کو دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے. سیدنا عبداللہ بیٹھے تھے, انہوں نے سوچا میں تو ضرور دیکھوں گا یہ شخص کیا کام کرتا ہے. ان کے گھر گئے, کہنے لگے ہمارے گھر میں کچھ پرابلم ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ دن مجھے اپنے گھر میں رہنے دیں. ظاہر ان لوگوں کی جگہ کے بھی مسائل تھے, باقی بھی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ہمارے گھر رہ لو. جب دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو نوافل بھی نہیں پڑھتے. پھر انہیں بڑی حیرت ہوئی, کوئی روزہ بھی نہیں انہوں نے رکھا, کوئی ایکسٹرا نیکی کا کام بھی نہیں ہے. ویسے سمپل جیسے سادہ ایک عام مسلمان ہوتا ہے ایسے ہی ان کی زندگی. 3 دن گزر گئے تو ان کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا. کہنے لگے بھائی میں تو آپ کے پاس اس لیے آیا تھا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی وجہ سے یہ تجسس تھا میرے اندر کہ آپ ایسا کیا کام کرتے ہو جس کی وجہ سے رسول اللہ نے کہا جس نے جنتی شخص کو دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے. تو اس شخص نے کہا میں نہ تو بہت نوافل پڑھتا ہوں, نہ کوئی نفلی روزے رکھتا ہوں, نہ میں نفلی بہت کچھ صدقہ و خیرات کرتا ہوں, میں فرائض پورے کرتا ہوں, لیکن ایک بات ضرور ہے, میں کسی مسلمان کے بارے میں دل میں کوئی بری بات نہیں رکھتا. تو جنت میں جانے کی نشانی ہے. اوور تھنکنگ کریں تو پھر کہیں نہ کہیں تو انسان کسی کے بارے میں برا خیال کر لیتا. تو آپ نے شفاف دل کے لیے کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو برکت والی زندگی عطا کرے اور آپ کی دلوں کو شفاف کر دے اور آپ کے رشتوں کو خوبصورت کر دے اور آپ کو اپنی پاورز, اپنی ابیلٹیز اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دین کو اور زیادہ آگے تک پہنچانے کے لیے لگانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک